ایک قیادت کی بات کی جاتی ہے بہار کی سیاست میں، آپ لوگ اکثر کرتے رہے ہیں، تو یہ کیا مانا جائے کہ قیادت کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا پہلا قدم ہے، یا ایک طرح سے کہیں کہ یہ راستہ جو ہے بنانے کی آپ لوگوں نے کوشش کی ہے، اس میں کامیابی ملی ہے؟ نہیں، جہاں تک قیادت کا معاملہ ہے تو مسلمانوں میں قیادت رہی ہے ہمیشہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ قیادت کس طرح سے رہی ہو۔ ایک صالح قیادت، اولاد ہو تو صحت مند ہو، معذور اولاد سے کیا فائدہ۔ ہماری قیادتیں رہی ہیں پہلے بھی، میں یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ صرف MIM ہی مسلم قیادت کی بات کرتی ہے، ہم تو قیادت صالحہ کی بات کرتے ہیں۔ قیادت صالحہ سے مراد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے مسائل پر بھی بات کریں گے، دلتوں کے بھی مسائل پر بات کریں گے، غیر مسلمانوں پر بھی ظلم ہو جائے گا ہم بات کریں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لمبے عرصے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں دوسری سیکولر پارٹیوں میں جو مسلم قیادت ہے، جو نمائندگی ہماری ہے، وہ تو دوسرے مدعے پر بول سکتے ہیں لیکن ملی مسائل پر نہیں بول سکتے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ سچر کمیٹی، رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ دیکھ لیجئے آپ، گوپال سنگھ پینل کی رپورٹ دیکھ لیجئے آپ، آدری نے کے ذریعے سے بہار گورنمنٹ نے کرایا وہ رپورٹ آپ دیکھ لیجئے، ابھی بہار گورنمنٹ نے لیٹسٹ کرایا ہے بہار میں جات پر آدھارت مبنی جو سروے کرایا ہے انہوں نے، وہ دیکھ لیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی نمائندگی ہر جگہ گھٹتی چلی جا رہی ہے، ملازمت میں اس کی حالت اچھی نہیں ہے، پر کیپٹا انکم ان کا اچھا نہیں ہے، جس علاقے میں وہ بسے ہوئے ہیں اس علاقے میں سرکاری انفراسٹرکچر نہیں ہے، اور سیاسی طور پر اس کے علاقے میں محرومی ہے۔ جہاں تک صحت کا تعلق ہے، آپ دیکھیں گے کہ بیمار بھی یہ زیادہ رہنے لگے ہیں۔ تو ہم لوگ اسی لیے چاہتے ہیں کہ ہماجہتی ایک تبدیلی آئے، مسلمان اس ملک کا واجب باشندہ ہے، ہم اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، تحفظ چاہتے ہیں، سالمیت چاہتے ہیں، اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا وطن پیارا ہندوستان یہ مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی، جو بعض صوبہ جات میں 25%، 30%، بہار میں 18%، یو پی میں 20% ہے، 12% مہاراشٹرا میں ہے، 30% ہمارا بنگال میں ہے، 35% آسام میں ہے۔ یہ اتنی بڑی آبادی اگر تعلیم یافتہ نہیں ہوگی، اتنی بڑی آبادی اگر مالی اعتبار سے مستحکم نہیں ہوگی، تو پھر ہم اچھے ہندوستان کا خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سوال اور کہ ایک تھا ڈیفرنسز تھا چناؤ کے وقت میں، حالانکہ آپ لوگوں کی کوشش تھی کہ RJD یعنی مطلب مہا گٹھ بندھن سے اتحاد ہو جائے اور چناؤ ہم لوگ لڑیں، اس وقت جو ہے ایک طرح سے کہا جائے کنارہ کر دیا گیا، بات نہیں مانی گئی۔ تو اب جو ہے تیجسوی یادو کے ساتھ آپ کی ملاقات سے یہ بات اب صاف ہو گئی ہے کہ مہا گٹھ بندھن اور AIMIM بہار میں قریب ہو گیا، جو مسئلے تھے وہ حل ہو گئے، جو تھوڑا بہت جو الجھن رہ گئی تھی اس وقت جو ہے اب ختم ہو گئی۔ بھائی معاملہ یہ ہے، یہ بات تو ان سے پوچھئے کہ میرے جانے کے بعد اس نے دروازے کیوں نہیں کھولے، اور ان کو احتساب کرنا چاہیے کہ اس سے کس کا نفع اور کس کا نقصان ہوا۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ایک بچہ تھا اور اس پر 2 مائیں دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ بچہ ہمارا ہے، گواہ کوئی پیش نہیں کر پا رہا تھا، دعویٰ دونوں مائیں کر رہی تھی۔ قاضی بیچارہ لاچار تھا، تو قاضی کو حکمت سوجھی تو اس نے کہا لاؤ تلوار کاٹ کے اس بچے کو بانٹ دو، آدھا ان کو دے دو آدھا ان کو دے دو، دعویٰ دونوں کا ہے، دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اپنی ماں چیخ پڑی تھی کہ نہیں بچہ کو زندہ رہنے دو لیکن اسی کے پاس رہنے دو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ حقیقی طور پر اگر سیکولرزم کی کوئی آواز ہے تو MIM ہے نا، وہ نہیں آئے میرے ساتھ، ہم کو کوئی غم نہیں ہے، ہم آئے ہیں یہاں پر، لیکن ہم نے دیکھا کہ سیکولر ووٹوں کا بکھراؤ نہیں ہو، تو ہم نے انہوں نے آواز دی تو ہم نے لبیک کہا ہے۔ اور مہا گٹھ بندھن کے لوگ تو ہمارے آنے کی بھی کیا کہتے ہیں، NDA کے لوگ تو ہمارے آنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس معاملے میں واضح ہے، دیکھ لیجئے کہ کس کا قدم کیا رہتا ہے۔ یہ سوالات تو ان سے پوچھے، آنے والے دن کو بھی کس نے کیا دیکھا، ان کے کیا فیصلے ہوں گے، ہمارا کیا فیصلہ ہوگا۔ ہم دیکھیں گے کہ بہار کے مائنورٹی اور دلتوں کے معاملے میں ان کے آنے والے دنوں میں کیا اقدامات ہوتے ہیں، آنے والے دنوں میں جو الیکشن ہونے ہیں اس میں ان کی کیا روش رہتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہم لوگ دیکھیں گے، تو دیکھیں گے ان کو بھی ضرورت پڑے گی، گیو اینڈ ٹیک کی دنیا ہے۔ تو بنگال میں ابھی چناؤ ہے، یہاں آپ کی پارٹی جو ہے ہمایوں کبیر سے جو ہے اتحاد کر رہی ہے، تو لوگ وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں بہار جیسا ماحول دیکھ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ الزام جو انداز ہے کہنے کا، ارے TMC اگر ہم کو سمیٹ لیتی، اگر ہم نہیں لڑتے ان کے ساتھ تب تو آپ یہ بات کہتے۔ آپ لوگوں کو فکر ہے کہ MIM کیوں لڑ رہی ہے وہاں پر، لیکن آسام جیسا ہیمنت بسوا سرما کی طرح بہت ہی نااہل اور بہت ہی فرقہ پرست آدمی جب وہاں پر کھلے ننگی تلوار لیے مسلمانوں کے کھڑے ہیں، تو آج تو ان کے جیتنے کے لیے موقع دے رہے ہیں۔ یہ کانگریس جا کے وہاں کیوں لڑ رہی ہے، بنجی وہاں جا کے لڑ رہی ہیں، تو آپ لوگ کبھی سوال نہیں کرتے کہ بھئی وہاں جو اس طرح کا معاملہ ہے، پھر بنگال میں کانگریس الگ الگ لڑ رہی ہے، تو ان لوگوں پر کوئی بات آپ لوگ نہیں کریں گے۔ ہم لوگوں کے وجود سے ہی سب کو پریشانی ہے،
بھائی ہم تو چاہتے ہیں. تو آخر ایسا کیوں ہے کہ لوگ یہ سب سوال اٹھاتے ہیں؟ یہ سب سوال اٹھاتے اس لیے ہیں کہ قفس میں بہت دنوں سے جو پرندہ پروان چڑھتا ہے نا اس کو آزاد فضا سے ڈر لگتا ہے. تو مسلمانوں نے سیاسی اعتبار سے کہیں نہ کہیں غلامی کی دبی چادر اپنے سر پہ رکھ لی ہے. یہ ہمت ہی نہیں کر سکتے کہ الگ ہو کر کے ہم کچھ بات کریں. آپ کو یاد ہوگا یہ گزشتہ ابھی 100 دن سے زائد ہوئے بہار کی اسمبلی کے، چاہے ہنا کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہو، چاہے اطہر کی موب لنچنگ ہوئی ہو، چاہے مسلمانوں کے بجٹ کم دیے ہوئے ہوں، چاہے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو، مدرسے کے اساتذہ کو تنخواہ نہیں دی جا رہی ہو، مسلمانوں کی نوکری میں حصہ داری نہیں دی جا رہی ہو، یا پھر دلتوں کے ساتھ ظلم ہو، یا پھر حکومت کی اپنی نااہلی ہو. یہ ماجن جتنی توانائی کے ساتھ ان باتوں کو رکھ رہی ہے، کوئی دوسرا رکھ رہا ہے کیا؟ تو ہم تو اپنی قیادت کی اپنی ذمہ داری ہم ادا کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ اٹھیں. ہم کو کسی سے نفرت نہیں ہے. یہ ماجم صاف طور پر کہتی ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم کسی کا گردن کاٹ کر ہم آگے نہیں چلنا چاہتے ہیں. ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. لیکن یو پی اے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کھل کر سامنے میں بول نہیں پاتی ہے. INDA مسلمانوں کے خلاف ایک طرفہ طور پر زہر اگلتی ہے. ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں؟ اپنے وجود کو باقی رکھیں کہ نہیں رکھیں؟ ہم اکثر کہتے ہیں بھاگ کر کدھر جائیں اس سیاسی جنگل میں؟ ایک طرف شکاری ہے، ایک طرف درندہ ہے. تو ہمارے طرف تو ہمارے تو ہر طرف سے مشکل ہو گیا ہے. تو قیادت اور رہنمائی کی جو کوشش ہے، جو جدوجہد ہے، وہ آگے بھی جاری رہے گی انشاءاللہ. ہم گویا زمانے طفلی کے دور سے گزر رہے ہیں. 243 رکنی اسمبلی میں 5 کا وجود ظاہر ہے کہ میرا وجود اتنا کم ہے کہ میں راجیہ سبھا کے الیکشن کے لیے اپنے آپ کو نومینیٹ کرانے کے لیے میرے پاس پروپوزل تک نہیں ہے. میں اتنا کمزور ہوں، ہے نا. پارلیمنٹ میں جہاں میری تعداد صرف 1 ہے، لیکن الحمدللہ اخلاص کے ساتھ جو اللہ کی مدد آتی ہے، کہ اخلاص کی وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے تنہا ہو کر کے بھی تمام تر ظلم کے خلاف جو مضبوط سیاسی اذان اس نے دی ہے، میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی تاریخ کا ایک نرالا باب ہے. چلیے بہت شکریہ. یعنی سیاست میں بھی مثبت سیاست کرنے کی فکر ہے AIMIM کا. بہرحال اس پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. شکریہ.